قرآن پاک میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت باندھا ہوا فرض ہے، لیکن وقت باندھا ہوا فرض وہ سورہ بنی اسرائیل میں مینلی تو 3 اوقات آئے ہیں، فجر کا، ظہر و عصر کا اور مغرب و عشاء کا۔ ان میں بھی ڈویژن احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہے ڈویژن۔ میں نے مسئلہ نمبر 3 نمازوں کے اوقات کے اوپر 30 نمبر مسئلہ ریکارڈ کروایا، دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی میں نے اس میں بتایا۔ تو یہ تینوں طریقے سنت ہیں، اور اس میں الفاظ جو ہیں بغیر بارش کے بغیر خوف کے، اس کا مطلب ہے بارش اور خوف میں تو کر سکتے ہیں، بلکہ بارش اور خوف میں تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نماز نہیں ہو سکتی، تو آپ نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا اذان میں کہو صلو فی الرحال، گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، جمعہ ہی چھاڑ دو اگر بارش ہے تو جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ گھر میں زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں بارش کے اندر۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی، یہ نماز فجر کی ہو گئی۔ وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ عصر کی نماز ہے۔ ومن آناء اللیل فسبح، اور یہ کہ رات کے حصوں میں، کچھ گھڑیوں میں رات کے، اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، یہ مغرب اور عشاء ہو گئی۔ وہ اطراف النہار، اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں، یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے، اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، یا جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر، یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر، اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے۔ نمازیں اصل میں 8 ہیں، 3 نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا، 5 کو فرض کیا گیا، نمازیں 8 ہیں، اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہر گھڑی میں تقریباً 3 گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے 3 نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل، ظہر یعنی فجر سے ظہر تک، کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو، اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹڈ جو ہے پرسو کر سکیں۔ لعلک ترضی، اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا۔ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، حنفی حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اہل حدیث، شوافع اور دوسرے مسلک جو ہے وہ سب اس کی اجازت دیتے ہیں کہ سفر میں ظہر اور عصر اور پھر مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہی بات مسلک کی ہے، اس میں جس پر بھی ہو آپ اس پر عمل کریں، اور دوسرے مسلک پر عمل کرنے والوں سے نفرت نہ کریں، وہ بھی ایک مسلک ہے، اس کے بعد دلائل ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے جن لوگوں کی کہ جو جمع کرنے کے قائل ہیں کہ جمع تقدیم نہیں ہونی چاہیے، جمع تاخیر، یعنی ظہر کے وقت آپ ایسے سفر میں ہیں کہ نماز ادا کرنا اس وقت آپ کے لیے دشوار ہے، تو اسے مؤخر کر دیجئے یہاں تک کہ عصر کا وقت قریب آ جائے تو عصر اور ظہر ملا کر پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم، پہلے جمع کر لینا، اگلی نماز کو پہلی نماز سے جمع کرنا نہیں، بلکہ پہلی نماز کو دوسری نماز کے ساتھ جمع کرنا۔ تو یہ مختلف آراء ہیں اہل علم کی، آپ حضرات مجھے خام خواہ ان فقہی مسائل میں گھسیٹتے ہیں، میں نے بارہا کہا ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا گھر میں ظہر اور عصر 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا جائز ہے جیسے سفر میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں نہ سفر میں یہ عمل جائز ہے اور نہ گھر میں جائز ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو ہے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیں، جیسے مغرب کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور عشاء میں آپ کو سفر پہ جانا ہے تو عشاء کی مغرب کے وقت میں ہی پڑھ لی جائے، ان کے ہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نمازوں کے اوقات مخصوص کیے ہوئے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی منقول ہے، اور کہیں اگر یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ملایا تو ہم اس میں تعویل یہ کرتے ہیں یا اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جمع حقیقی نہیں تھا بلکہ جمع صوری تھا۔
جمع حقیقی کا مطلب ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ ایک کو مؤخر کر کے دوسری وقت کے اندر پڑھنا یا دوسری کو وقت سے پہلے پڑھنا، یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے۔ اور جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی صورتاً جمع کرنا، کہ ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کریں، جیسے ظہر کو بالکل آخری وقت میں ادا کیا، پھر عصر کا وقت شروع ہوا تو فوراً عصر کی نماز پڑھی۔ یہ بظاہر دونوں جمع ہو گئیں، لیکن ظہر کے وقت میں ہے، عصر کے وقت میں ہے، تو جمع سوری تو جائز ہے، جمع حقیقی فقہ حنفی میں جائز نہیں، لہذا نہ گھر میں جمع کریں نہ سفر میں کریں۔